السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ درود و سلام کا نزول و تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لامحدود درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو جی، اور صلی اللہ علیہ النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، سامعین و سامعات، آج کا یہ جو پروگرام ہے دعوتی موضوع پر رکھا گیا ہے، اس کے مناسبت سے ایک بیسک بات ہے، وہ یہ ہے ہم اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اکثریت غیر مسلموں کا ہے۔ چنانچہ ان غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، کیا تعلقات قائم کرنا، کیا نہیں کرنا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کو قائم کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، اس کے بارے میں معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ جو ہے اس آیت کے بارے میں معلوم کرنا ہے جو میں نے حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید سے سورۃ الحجرات کی جو آیت میں نے پیش کیا، اس میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور اس کے بعد تمہیں جو ہے قبائل میں، قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کا فضل، اللہ رب العالمین کے نعمت کو تمہارے لیے پہچان ہو جائے، لتعارفوا یعنی ایک دوسرے کا آپس میں تعارف ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے، تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہو۔ تو ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غیر مسلموں سے تعلقات قائم کرنا یہ ہمارے لیے فطری ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کو پیدا کر کے اس روح زمین پر بھیجا ہے، یہ پورے کے پورے ان کا جو سلسلہ، ان کی جو ہے نسبت، ان کا جو ریلیشن شپ حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، گویا ہم بھی مٹی کے ہیں۔
اس دنیا کے اندر ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس دنیا کے اندر آنکھ کھولنے کے بعد وہ کسی قبیلے کا ہوتا ہے یا وہ کسی رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اس کے کہیں ریلیٹیوز ہوتے ہیں، تو وہ تنہا آتا ہے، مگر اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے بہت سارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوا کرتے ہیں۔ اور چاہے وہ بچہ مسلمان ہو، چاہے وہ بچہ غیر مسلم ہو، چاہے جو بھی کیوں نہ ہو، اس کا جو ہے رشتہ حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ یہ ہم اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم کرنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، وہ اس کا رشتہ آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر حدیثوں پر غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر دو قسموں کے لوگوں کا تعارف کروایا ہے۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا پسند کرتے ہیں، لوگوں سے جدا ہو کر کے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، معاشرے سے الگ رہ کر کے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ہم اور آپ غور کرتے ہیں، ایک شخص، ایک انسان لوگوں سے زیادہ نہیں ملتا، لوگوں سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتا، تو کیا بولتے ہیں؟ وہ ایک نمنا سائیکو با انہیں، وہ برابر نہیں، اس کا ذہن صحیح نہیں ہے، تو اس طرح بولتے ہیں۔ تو ایسا ایک جو ہے ایک مرض میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اور شریعت نے اس کو جو ہے صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ انسان ایک معاشرے کے اندر رہتا ہے، سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، سوسائٹی کے اندر رہنا ہی اس کے لیے بھلائی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تمہیں ایک جان سے پیدا کیا گیا۔ چاہے مسلمان پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا رشتہ حاصل کرتا ہے، چاہے غیر مسلم بن کر کے جو ہے دنیا میں آتا ہے، غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کا ریلیشن شپ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ تو معلوم ہوا اس معاشرے کے اندر صرف مسلمان نہیں رہتے، صرف مشرک نہیں رہتے، صرف کافر نہیں رہتے، صرف منافق نہیں رہتے، صرف مومن نہیں رہتے، سب لوگ مل کر کے جو جمع وہاں ہوتے ہیں اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک انسان معاشرے کے اندر جو رہتا ہے، اس معاشرے کے ساتھ ہر قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہ آج میرا موضوع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمانوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل کیسا تھا، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر کیا ان سے سہارا لیتے تھے، کیا نہیں لیتے تھے، کیا ہمارے لیے غیر مسلموں کا سہارا لینا جائز ہے، کیا نہیں ہے، تو اس کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں معلوم ہوا ہم اور آپ جو ہے مٹی کے پیدا کیے گئے پتلے ہیں۔ تو اسی لیے اس کو جو اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس آیت کو ہمیں قبرستان میں میت کو اتارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہاں کے لیے فٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جب انسان جو ہے اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کی فطرت کے بارے میں، اس کی جو خصلت کے بارے میں، اس کی جو ہے بیسک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا اس آیت کریمہ کے اندر، اے لوگو ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیے ہیں اور اسی زمین کے اندر تمہیں جو ہے دفن کر دیا جائے گا، اسی زمین کے طرف زمین میں جو ہے لوٹا دیا جائے گا، اور ایک دن آئے گا اسی زمین سے تمہیں پھر کیا ہے اٹھایا جائے گا۔ اس آیت کا مطلب ہے تو ہم اور آپ جو ہے مٹی کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس آیت کے روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے اگر کوئی شخص، اگر کوئی انسان کو اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے جس انسان کو کچھ نہیں دیا ہے، سمجھو کہ یہ اللہ رب العالمین کا انصاف ہے۔ اب ہم اور آپ جو ہے اس آیت کریمہ سے جو ہے
غور و فکر کریں گے، اس آیت کریمہ کو جو ہے تدبر کریں گے، معلوم ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو، اگر وہ رشتے اس کا جو ہے کنبہ قبیلہ بہت ہی بڑا ہے، اعلیٰ ہے، اور اس کا سوسائٹی کے اندر ایک مقام ہے، وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے فخر کے ساتھ الگ رہنا پسند کرتا ہے، یعنی ہمارا خاندان ایسا، ہمارا قبیلہ ایسا، ہمارا کنبہ ایسا، ہمیں بڑے خاندان والے، ہمیں سید کے خاندان والے، ہمیں اس کے خاندان والے، اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہتر وہ ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمیں مال و دولت کی وجہ سے ہمیں سب سے بہتر اور جو ہے اعلیٰ ہے اور مکرم ہے، مقدس ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں سے ہمیں الگ رہنا، ان لوگوں سے الگ تلگ رہنا، مگر اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، تمہارا عصب و نسب سے اور تمہارے جو ہے رشتے ناتوں کی وجہ سے، تمہارے کنبے قبیلوں کے واسطے تمہیں جو ہے اعلیٰ مقام حاصل نہیں کرتے سوسائٹی کے اندر، بلکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین سے صحیح معنوں میں جو ہے صحیح ڈرتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، وہی مکرم ہے، وہی مقدس ہے، اس کا مقام اونچا ہے، حسب نسب سے اور شکل و صورت سے، خوبصورتی کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، قبیلے قبیلے کی وجہ سے، اور اپنا جو ہے مقام کو جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ انسان کا یہ تصور غلط ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، جب حدیثوں پر جو ہے غور و فکر کیا جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یوں بیان فرماتے ہیں، یہ دو قسم کے لوگوں کا میں نے تعارف کروایا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الارواح جنود مجندہ، الارواح جنود مجندہ، فما تعرف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ کیا اس کا مطلب؟ یہ جو ہے انسان کا جو ریلیشن شپ ہے عالم ارواح سے ہے، جہاں جو ہے روحوں کا ایک عالم ہے، وہیں سے اس کا ریلیشن شپ ہے، جب وہاں ملتے جلتے تھے، وہاں ایک ساتھ تھے، وہاں ایک ساتھ رہا کرتے تھے، اس دنیا کے اندر جب وہ نزول ہو جاتے ہیں، اس دنیا کے اندر وہ آ جاتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کے لیے روح پھونک دیا جاتا ہے، اس کے اندر بھیج دیا جاتا ہے، جب اس روح زمین پر آنے کے بعد جہاں جو ہے عالم ارواح کے اندر جو ہے ملے جلے، یعنی ملنا جلنا کیا کرتے تھے، اٹھنا بیٹھنا کیا کرتے تھے، اس دنیا کے اندر بھی آ کر کے وہ ملنا جلنا کرتے، اس دنیا کے اندر بھی آنے کے بعد انسان کے ساتھ ملنا جلنا کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، وہاں جو اس کا تعلق، وہاں جو ریلیشن شپ تھا، وہی ریلیشن شپ یہاں بھی ہوتا ہے، یعنی انسان کا ملنا جلنا۔ اگر وہاں الگ تھلگ رہا کرتے تھے پہلے سے بیسکلی، یہاں دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ انسانوں سے الگ تھلگ رہتے تھے، اس حدیث کا مطلب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من المؤمنین الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں، انسان اس انسان سے بہتر ہے جو انسانوں سے الگ رہ کر کے جو اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ انسان بہتر ہے اس سے، جس سے جو ہے انسانوں سے الگ رہ کر کے جو وقت گزارتا ہے، اس سے بہتر وہ انسان ہے تو اپنے معاشرے کے ساتھ رہ کر کے، اپنے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے، ان کی جو ہے ایذا، ان کی تکلیف اور ان کی مصیبتوں کو، ان کے جو ہے تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے جو یعنی زندگی گزارتا ہے، یہ انسان بہت ہی بہتر ہے۔ ہم اور آپ کے جو گھروں کے اندر یا معاشرے کے اندر یہ جو ہے شکوے شکایت ہوا کرتے ہیں، کہیں سے اپنی جو ہے بہو کو شادی کر کے لے آتے ہیں، لڑکی کو شادی کر کے آتے ہیں، جب گھر میں آتے ہی 1 دن یا 2 دن یا 1 ہفتہ، 1 مہینہ یا 1 سال کے بعد جو ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا بولتے؟ ہمیں اچھے بہو کو نہیں لائے، ہمیں اچھی بہو کو نہیں لائے، وہ آئے با 1 ہفتے کے اندر اس الگ ہو گئی، مہینے کے اندر ہی الگ ہو گئی، سال بھی رہی نہیں، الگ ہو گئی۔
تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے عالم ارواح کے اندر وہ روحیں ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے تھے، تو اس دنیا کے اندر ہمارے گھر کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے، ہمارے سے وہاں پر بھی الگ تھلگ تھے، یہاں پر بھی الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو ان میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کر، اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ کر، اپنے قنبے قبیلوں کے ساتھ رہ کر ان کے جانب سے اگر انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اس کو برداشت کرتے ہوئے جو زندگی گزارتے ہیں، یہ انسان بہتر ہے۔ تو ہمیں اور آپ کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، وہ معاشرے کے ساتھ زندگی گزارنا انسان کے لیے بہتر ہے، فطری ضرورت ہے۔ اور ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ سماجی ضرورت بھی ہے۔ جب انسان دوسرے انسان کے لیے سہارا ہونا چاہیے، سہارا بننا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو۔ معاشرہ بولے تو مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے، غیر مسلموں کا بھی ہوتا ہے، اور مسلمان غیر مسلمان دونوں کا بھی ملاوٹ ہوتا ہے، مکس ہوا کرتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ایک مسلمان کے لیے ضرورت ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے تعلقات کو قائم رکھے، یہ ان کے لیے سہارا بنے، وہ ان کے لیے سہارا بنے۔ اور کس نظریات سے، کس نظر سے ان سے تعلقات قائم کرنا، سب سے اہم چیز وہ ہے کہ ہمارے دین کو پھیلانے کے لیے، ہمارے دین کو جو ہے پہنچانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ان سے جو ہے تعلقات کو قائم کرنا، یہ سماجی تعلقات کہا جاتا ہے، یعنی سوشل ریلیشن شپ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کے لیے جو ایک مسلمان غیر مسلم کے ساتھ جو ہے رشتہ یعنی تعلقات کو قائم کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دین کو پہنچانا، دین کے باتوں کو عام کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ایک غیر مسلمان سے جو ہے تعلقات قائم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر مسلموں سے سہارا لیا ہے، بہت سارے ڈھیر سارے جو ہے ہمارے لیے ثبوت ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات جو ہے بتا کر کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شیخ کا موضوع طویل ہے کہ میرے سے زیادہ وہ جو ہے ان کے لیے وقت دینا ہے۔ ایک بات جو ہے عرض کرتے ہوئے میں اپنے جو ہے موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال جو ہے مدینے کے اندر رہتے ہوئے اپنے نبوت کا جو مشن کو جاری رکھا، اور وہاں کے لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، ڈرایا، دھمکایا، یہاں تک کہ جان سے مار ڈالنے کا بھی اعلان کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے باز نہیں ہٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو ہے مکے کے لوگ اپنے آبا و اجداد کے زمانے سے اپنے دین پر قائم ہیں، اگر میں یہ نئے دین کو ان کے سامنے پیش کروں، یہ اتنا جلدی ایکسیپٹ کرنے والے نہیں، قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا دوسرے شہر کے طرف جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام جو انجام دینے کے لیے ارادہ کیا، اور مکے سے بالکل 50 کلومیٹر فاصلے پر ایک شہر ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کا نام طائف ہے۔ طائف اس کا سفر جو ہے طے کرتے ہیں، جس کو سفر طائف کہا جاتا ہے۔ وہاں جا کر کے عبد اور جو ہے مسعود اور جو ہے حبیب بول کے یہ جو اس شہر کے ایک بڑے لیڈرز تھے، ان کا جو ہے سوسائٹی کے اندر مقام تھا، لیڈرز تھے، وہاں وہ سردار تھے، وہاں جا کر کے دین کو جو ہے پیش کرتے ہیں۔ وہاں کے لوگ جو ہے یہ مکے سے بھی زیادہ خطرناک تھے، مکے کے لوگوں سے بھی، مکے کے مشرکوں سے زیادہ جو ہے وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں استقبال کیا، ان سے دگنا تکلیف دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوباش گنڈوں کو پیچھا لگا دیا، وہ پتھر مارتے 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 گاؤں کے باہر کر دیے، ایک بغیچے میں جا کر کے جو ہے پناہ لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور دونوں وہاں پناہ لینے کے بعد ایک غیر مسلم کے پاس جاتے ہیں، مطعم بن عدی، مطعم ابن عدی جو ہے غیر مسلم ہے، ان کو جا کر ان کے سامنے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کیا تمہارے لیے میری مدد کی ضرورت ہے؟ کیا تم میری پناہ میں آ کر کے مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میں تمہارے پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ جب وہ جو ہے مطعم ابن عدی جو ہے اپنے اولاد کو بلاتا ہے، اپنے جو بھائیوں کو بلاتا ہے، اپنے قنبے قبیلے
والوں کو بلاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے کعبے کے پاس لے جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس جانے کے بعد ان لوگوں سے اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، اے بنو ہاشم کے لوگوں، فلاں فلاں قبیل کے لوگوں، یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ محمد بن عبداللہ ہے، اگر کوئی اس کے بعد اس کو ہاتھ لگائے گا وہ مجھے ہاتھ لگایا، اس کا مطلب مجھے ہاتھ لگایا، میرے اولاد کو ہاتھ لگایا، میرے کنبے قبیلے والوں کو ہاتھ لگایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سکون کے ساتھ جو ہے وہاں زندگی بسر کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے جانب بھی جو ہے دعوت و تبلیغ کے کام انجام دینے کے لیے جو ہے ارادہ کرتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غیر مسلمان بھی ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ دعوتی کام کے لیے، جب اس دعوتی کام عام کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے لوگو، تم جو ہے خیر امت ہے، خیر امت ہے، تم جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اور تمہارا فرض یہ ہے، تمہارا فریضہ یہ ہے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کی رہنمائی کرنا، اچھائی کی طرف دعوت دینا اور برائیوں کو منع کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمارا رب سچا ہے، ہمارے نبی سچے ہیں، ہمارا قرآن سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، تو اس کو پھیلانے کے لیے ہمیں ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان سچا ہے، ہم سچے نہیں، اس وجہ سے جو ہے ہمارا ایمان سچا نہیں، اس پر ہمارا ایمان نہیں، ہمیں اس پر عمل نہیں کر رہے، ایمان ہے تو عمل نہیں کر رہے، اس وجہ سے جو ہے ہم جو ہے اس دین کو عام کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے ڈرتے ہیں۔ تو کیا اس وقت جو ہے مطعم ابن عدی جو ہے غیر مسلم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کا مشن آگے بڑھانے کے لیے ساتھ نہیں دیا؟ آج بھی ہمارے شہر کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے گلی کوچے کے اندر، ہمارے اسٹریٹ کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کو عام کرنا وہ بھی پسند کرتے ہیں، اس میں جو ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں، ہماری امداد کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمانوں سے جو ہے سہارا لیا ہے، یہ کہ ان سے جو ہے دین کا کام ان تک پہنچانے کے لیے، یہ نہیں کہ ہمیں کیا ریلیشن کیسا کرتے ہیں، تعلقات کیسا قائم کرتے ہیں، صرف لین دین کے لیے، صرف اور کوئی مقصد کے لیے، اور ان کا جو ہے برتھ ڈے آ گیا ہمیں ان کے لیے وش کرنے کے لیے، ان کے عید بارات آئے تو اس میں وش کرنے کے لیے ہمیں جو اس طرح کا جو ہے رشتہ یعنی جو ہے قائم کرتے ہیں، یہ شریعت کے اندر اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، شریعت اسے منع کرتی ہے۔ بہرکیف مجھے جو ہے وقت دیا گیا تھا آدھا گھنٹہ کا، اس پر جو ہے میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے رشتہ قائم کرنے اور ان تک جو ہے دین پہنچانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔